تو وہ یقیناً جنت میں جائے گا۔ روایت کرنے والے کون ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ۔ چلیں ذرا وہ بھی تذکرہ کر لیتے ہیں کہ کیسے مسلمان ہوئے اور کیسے یہ فرمان حضور کی زبان سے سنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، مدینے والوں کو اطلاع مل گئی تھی کہ نبی کریم مکہ سے چل پڑے ہیں ہجرت کر کے ہمارے مدینہ کے لیے۔ بتائیں، ایک پیارا محبوب ہو اور بڑا عظیم المرتبت ہو اور بڑا عالی مقام ہو، جب پتہ چلے کہ وہ اپنے وطن کو چھوڑ کے ہمارے علاقے کو وطن بنانے کے لیے آ رہا ہے، تو اس وقت کتنی زیادہ خوشی ہوگی ان لوگوں کو۔ تو مدینے والے کتنے خوش ہوں گے اس دن۔ انتظار میں دن گن رہے ہیں، وقت گنا جا رہا ہے، گھنٹے گنے جا رہے ہیں، اطلاع ملی کہ حضور مدینہ سے تھوڑا پیچھے ثنیۃ الوداع کے قریب حضور پہنچ چکے۔ مدینہ کے لوگ مدینہ شہر سے باہر نکل آئے استقبال کے لیے، مرد، عورت، جوان، بوڑھے، بچے، بچیاں، اس انتظار میں کہ کس وقت حضور کا وہ والضحیٰ والا چہرہ ہماری نظروں کے سامنے آتا ہے۔ اس اشتیاق میں وہ مدینہ شہر کی حدود کے اوپر آ کے کھڑے ہو گئے۔ مدینہ شہر کی بچیاں ترانے تیار کر رکھے ہیں حضور کے استقبال کے لیے۔ نتیجتاً جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عامر بن فہیرہ ان کی رفاقت میں چلتے چلتے ثنیۃ الوداع کا ایک مدینے سے پہلے ایک گھاٹی تھی، اس گھاٹی کا موڑ مڑتے ہیں اور حضور مدینے والوں کی نظروں کے سامنے آتے ہیں۔ تو اس وقت مدینے کی بچیاں یہ ترانہ پڑھتی ہیں جو احادیث کی کتابوں میں منقول ہے: طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع انت شرفت المدینہ جئت یا انت شرفت المدینہ مرحبا یا خیر داعی۔ مدینے کی بچیاں اور مدینے کے نوجوان، مدینے کے بوڑھے، مدینے کے مرد و عورت جب میرے پیغمبر کا والضحیٰ والا چہرہ ان کی نظروں کے سامنے آتا ہے، مدینے کے لوگ بلند آواز سے ایک نعرہ بلند کرتے ہیں حضور کے استقبال کے اندر، اور نعرہ اتنا بلند کیا جاتا ہے کہ مدینے کی گلیوں کے اندر اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو جاتی ہیں۔ کتنی خوشی ہوگی صحابہ کو اس وقت۔ بچیاں کہتی ہیں طلع البدر علینا من